أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات اللهم صل على محمد. مومنین کا اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا علی یا زندہ باد زندہ مردہ آباد مردہ آباد. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآجل. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، شام شہادت مظلومان امیر المؤمنین کے سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ مائدہ کی 3 آیت کا وہ جز تلاوت کیا جو ہر مومن کے ذہن و دل میں محفوظ ہے، اور یقیناً آپ بہت سارے مطالب اس سے پہلے سن چکے ہیں، بہت کچھ آپ کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہے، لہذا وہ جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہے اس کا سہارا لیتے ہوئے تیزی سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور کوشش کر سکوں گا، اگر توفیق شامل حال رہی پروردگار کی اور خود صاحب بلاغت کی نگاہ کرم اگر ہمارے اوپر رہی، اس لیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
اس لیے کہ فضائل امیر علیہ السلام وہ وادی ہے کہ جس میں انسانی عقل کی پرواز ممکن ہی نہیں ہے۔ کہاں تک پرواز کرے گا انسان؟ کہاں تک اس کی عقل جائے گی؟ جناب امیر علیہ السلام کی فضائل کا بحر بے کراں انشاءاللہ کبھی رہا سلسلہ تو بعض چیزیں انشاءاللہ اشارہ کروں گا۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ اب جب کافر مایوس ہو گیا ہے تو فلا تخشوہم، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ یا عالم وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں راضی ہو گیا۔ اب یقیناً آپ کے ذہن میں جو مطالب پہلے سے موجود ہیں وہ آپ کے چہروں سے آیا ہے ماشاءاللہ۔ یہ عشق ولایت، اس سے زیادہ قیمتی شے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کا جوش آپ کے چہروں سے دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اب جو مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنا جا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا اگر ادبی اعتبار سے بات کی جائے تو ہونا یہ چاہیے تھا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، پروردگار کو چیلنج تو کر نہیں سکتے، ادبی اعتبار سے بات ہو رہی ہے، عقلی ہماری جو عقل ہے اس کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، کہ ترتیب ہونی چاہیے تھی کہ الیوم اتممت علیکم نعمتی واکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا والیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی۔ کیوں ہونی چاہیے اس کی عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے انسانی ذہن منطقی اعتبار سے کچھ مراحل کو طے کرتا ہے، یہ منطق ہے انسان کے ذہن کی۔ جب تک کوئی چیز، اتمام اور اکمال میں کیا فرق ہے یہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں۔ اتمام اور اکمال، اردو میں ہم دونوں کا ترجمہ کرتے ہیں پورا ہونا، لہذا آج تمہارے دین کو مکمل کیا یعنی پورا کیا۔ اتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کیا۔ لیکن عربی میں یاد رکھیے گا، اگر یہ دونوں لفظ ایک ہی عبارت میں مختلف انداز سے استعمال ہو رہے ہوں تو کبھی بھی ایک دوسرے کے مترادف نہیں ہو سکتے۔ دونوں کا ترجمہ پورا ہونا کے معاملے میں پھر نہیں کیا جا سکتا، یہ ادبی اور بلاغی اعتبار سے اشتباہ ہے۔ پس اتمام کیا ہے اور اکمال کیا ہے، یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ یاد رکھیے گا، اتمام عربی میں کہتے ہیں جب تک کسی بھی چیز جس کو آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس چیز کے اجزاء، اس کے کمپوننٹس جب تک پورے نہیں ہوتے تب تک تمامیت اس کے اوپر صدق نہیں کرتے۔ کون سے کمپوننٹس؟ وہ کمپوننٹس کے جو اس شے کو بنانے میں اس کی اصل کے لیے لازم ہیں، یعنی اس کے بغیر اس کی اصل نہیں ہوگی۔ وہ اجزاء جب تک تمام یعنی پورے نہ ہوں اس کو تام نہیں کہا جاتا۔ اتمام اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کوئی بھی ایسا جز جو کسی شے کی اصل کو بنانے، اصل کے لیے ضروری ہے، اگر ایک بھی جز باقی رہ جائے تمامیت کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی۔ میں ایک مثال دوں پھر بات کو آگے بڑھاؤں۔ مثلا آپ گاڑی بنانا چاہتے ہیں، اب گاڑی کے جو اجزاء جن کی وجہ سے گاڑی آپ کے ذہن میں بن جائے گی، اصل جو گاڑی کی وہ کیا ہے؟ 4 ٹائر ہونے چاہیے، ایک اس کی باڈی ہونی چاہیے، ایک اس میں انجن لگا ہوا ہونا چاہیے، ایک اسٹیئرنگ ہونا چاہیے اور ایک ڈرائیونگ سیٹ۔ بس یہ جو 4 ٹائروں کے اوپر ایک آپ نے ڈھانچہ کھڑا کر کے انجن اسٹیئرنگ کے ساتھ بنا دیا، یہی گاڑی ہے۔
اب اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز کم ہو جائے تو گاڑی نہیں کہلائے گی. ٹائر نہ ہو تو گاڑی نہیں ہے, انجن نہ ہو تو گاڑی نہیں ہے, باڈی نہ ہو تو گاڑی نہیں ہے, سٹیئرنگ ہو تو گاڑی فضول ہے. لہذا یہ اجزاء گاڑی کے لیے ضروری ہیں, واجب ہیں. اور اس کے بعد جتنے بھی اجزاء ہیں وہ سب کیا ہیں؟ وہ زینت کے لیے ہیں, آرائش کے لیے ہیں. تھوڑا سا لفظ تبدیل کر دوں. اس کے بعد جتنے بھی اجزاء جو کہ اصل کے لیے ضروری نہیں ہیں وہ سب کے سب مستحبات ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. پس آپ کو اگر فروعات میں واجب اور مستحب سمجھنا ہو تو اس مثال سے سمجھ لیجئے گا. ہر وہ چیز جو واجب کی گئی ہے اصل دین یعنی ان چیزوں کے بغیر دین کی شکل نہیں بنتی. اب اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ مستحبات ہیں, وہ دین کی شکل کو زیبا دینے کے لیے, اس کو خوبصورت بنانے کے لیے. اب آپ اپنی گاڑی پہ رنگ اچھا کریں, اس کے اندر اے سی لگائیں, اس کے اندر اچھا سا ڈیک لگائیں, کمفرٹیبل سیٹس لگائیں, تو جتنا آپ کو گاڑی سے محبت ہوتی جائے گی اتنے آپ مستحبات زیادہ لگاتے چلے جائیں گے. تو جن کو دین سے محبت ہوتی چلی جاتی ہے وہ خود بخود مستحبات خود بخود انجام دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اب غور کیجئے گا, اصل کیا ہے؟ جو واجبات ہیں, وہ چیزیں جو کہ اصل کو بنانے کے لیے ہیں, وہ کمپوننٹس جب تک پورے نہ ہوں اتمام کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا. کمپوننٹس, پھر سے دوہرا رہا ہوں, واجب کمپوننٹس کا جو کہ اصل بنانے والے ہوں, یہ جب تک پورے نہ ہوں اس وقت تک اتمام حاصل نہیں ہوتا. تو جب تک کمپوننٹس پورے نہ ہوں اتمام حاصل, اکمال کو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اکمال کا مرحلہ کب ہوتا ہے؟ اکمال کا مرحلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب جو چیز آپ بنانا چاہتے ہیں وہ تام الخلقہ ہو جائے, اپنی خلقت کے اعتبار سے اتمام پر پہنچ جائے. تو اس کے بعد کا مرحلہ اکمال ہے. وہ کیا مرحلہ ہے؟ کہ جس مقصد کے لیے اس کو بنایا تھا اگر وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے تو پھر کمال ہے, پھر اکمال ہے, پھر تمام کے بعد اکمال. مثلا گاڑی کس لیے بنائی تھی؟ گھر میں کھڑی کرنے کے لیے. گھر میں کھڑی کرنے کے لیے تو نہیں بنائی تھی نا. گاڑی کس لیے بنائی تھی؟ منزل پر پہنچنے کے لیے بنائی تھی. پس اگر وہ گاڑی جو منزل پر نہ پہنچائے, علی الظاہر جتنی خوبصورت ہو, جتنی مہنگی ہو, سونے کی پلیٹیں لگی ہوں, ہیرے جڑے ہوئے ہوں, لیکن اگر منزل پر نہیں پہنچا رہی تو بیکار ہے, تو بیکار ہے, پھر اس کا فائدہ نہیں ہے, پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. مثلا آپ نے اپنی زندگی کا اہم ترین انٹرویو دینے کے لیے جانا ہو, اور پھر ہمارے ہاں ہمسایہ ممالک عرب میں شوق ہوتا ہے لوگوں کو جی سونے کی بنی ہوئی گاڑی, اس کے اوپر ہیرے لگے ہوئے, یہ سب کچھ لگا ہوا ہو, دنیا کی مہنگی ترین گاڑی ہو, لیکن اگر آپ کی زندگی کا وہ اہم ترین انٹرویو دینے کے لیے آپ کو منزل پر نہ پہنچا سکی تو پھر کسی کام کی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی پرانی سی گاڑی ہو, ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں جی کھجاڑا سی گاڑی ہو, رنگ اڑا ہوا ہو, شکل عجیب سی ہو بیچاری کی, آوازیں بھی بہت ساری دیتی ہو, لیکن اگر اس دن آپ کو ٹائم پر پہنچا دیا, آپ کے لیے اس سے زیادہ بہتر گاڑی کوئی اور نہیں ہوگی. لہذا میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں دوسروں کی رنگینیوں کو مت دیکھو, ان کی رنگینیوں کو مت دیکھو. تمہاری گاڑی کا گرچہ رنگ کیوں نہ اڑا ہوا ہو, آوازیں زیادہ کیوں نہ دیتی ہو, اس بات کا یقین رکھو جس میں سوار ہو وہ منزل تک پہنچا کر دم لے گی. یہ گاڑی جس میں سوار ہو گئے ہو, یہ سوار گرچہ رنگ اڑا ہوا ہے, آوازیں دے رہی ہے, ہاں اگر اس میں سوار ہو یہ یقین رکھو انشاءاللہ یہ منزل پر پہنچانے والی ہے. اب اتمام اور اکمال کا فرق سمجھ میں آ گیا. تو اب اگر یہ مرحلہ سمجھ میں آ گیا اور پروردگار نے ایک ہی آیت میں اتممتوں کو بھی استعمال کیا, اکملتوں کو بھی استعمال کیا, لیکن دین کے لیے اتممتوں نہیں کہا, اکملتوں کہا, تو اب عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ پروردگار اتمام اور اکمال دونوں کی طرف متوجہ تھا. کہنے والا دونوں کی طرف متوجہ ہے کہ اتمام کا کیا معنی ہے اور اکمال کا
کیا معنی ہے؟ دین کے ساتھ اکمال کا استعمال یہ بتا رہا ہے اس سے پہلے دین کے سارے کمپوننٹس پورے ہو چکے ہیں. دین کے ضروری اور واجب کمپوننٹس اس سے پہلے پورے ہو چکے تھے. آج کے دن جو چیز آئی ہے وہ دین کے کسی کمپوننٹ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ہے جو دین کو اس کے ہدف تک پہنچانے والی. وہ دین کے کمپوننٹس میں سے نہیں ہے، اجزاء ضروریہ میں سے نہیں ہے، بلکہ دین کو اس کے ہدف تک پہنچانے والی ہے. اب غور کیجئے گا، اس کا معنی، اس کا یہ جواب اکمل تو خود دے رہا ہے. جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آج کے دن یہ جو دن تھا کچھ احکام رہ گئے تھے وہ بیان کیے گئے. کسی نے کہا جی حج کے کچھ مسائل تھے وہ رہ گئے، کسی نے کہا کوئی اور حکم رہ گیا تھا. اگر تمہیں اتممتو اور اکملتو کا عربی لغت کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے تو اکمل تو خود پکار رہا ہے کہ دین کے تمام اجزاء اس دن سے پہلے پورے ہو چکے تھے. آج جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ دین کو اس کے ہدف تک پہنچانے والی ہے. اس کا تعلق اس سے احکام نہیں ہے. اب وہ کیا چیز ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن ایک مرحلہ اور عرض کر دوں. وہ کیا کہ جب آپ پہنچ گئے منزل پر، مثلا انٹرویو دینے کے لیے گئے تھے، گاڑی نے پہنچا دیا، لیکن پہنچنے کے بعد پتہ لگا انٹرویو کینسل ہو گیا، تو اب کیا ہوگا؟ گاڑی نے تو اپنا کام کر دیا تھا نا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ آپ کی مرضی کے مطابق دریافت نہیں ہوا. یہ یاد رکھے گا، یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز کمال کی منزل میں داخل تو ہو جائے لیکن نتیجہ آپ کی مرضی کے مطابق نہ دے. لیکن جہاں پر آپ کی مرضی کے مطابق نتیجہ نکل آئے، اسی مرضی کے حاصل ہونے کو کہتے ہیں رضا. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ رضا. پس یہ جو کہا رضیت لکم الاسلام دینا، پس آج وہ چیز جو آئی ہے وہ صرف دین کو اس کے ہدف پر نہیں پہنچا رہی، بلکہ ایسے پہنچا رہی ہے کمال پر کہ اللہ جو نتیجہ لینا چاہتا تھا اس سے راضی ہے. راضی ہے. بس اب غور کرنا ہے، ہم نے تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کا مرحلہ کیا ہے. پر غور کیجئے گا، اکمال اور اتمام. میں نے آپ کی خدمت میں ایک مثال اور دوں گا اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود انسان کی خلقت کے اندر اتمام اور اکمال دونوں مراحل کو بیان کیا. سورہ مبارک ہے مومنون کی 11 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ پہلے انسان کی خلقت اعضاء اور اجزاء کے مطابق بیان کرتا ہے. ہم نے تمہیں نطفے سے خلق کیا، نطفے کو ہم نے مضغے میں تبدیل کیا، مضغے کو ہم نے علقہ بنایا، علقے کو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہڈیوں میں تبدیل کیا، اور پھر انہی ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا کر ہم نے تمہیں تام الخلقہ بنا دیا. اب یہ خلقت کا مرحلہ پورا ہو گیا. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں بچہ ماں کے پیٹ میں اپنے سارے اعضاء پورا کر چکا ہوتا ہے، سارے جتنے بھی اس کے ضروری اجزاء ہیں بدن کے وہ پورے ہو چکے ہوتے ہیں. پھر فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کے بعد ہم نے تمہاری ایک اور خلقت کا آغاز کیا، ایک اور خلقت تمہاری ہم نے آغاز کیا. اب سائنس بھی یہاں متفق ہے، علماء بھی سارے متفق ہیں کہ یہ وہ مرحلہ ہے جب تام الخلقہ ہونے کے بعد اس بچے کے اندر روح انسانی پھونکی جاتی ہے. جب روح انسانی پھونکی جاتی ہے تو اب ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے تام الخلقہ بچہ میرے گھر پیدا ہو گیا. یہ بچہ جس کے سارے اجزاء پورے ہیں، سب پورا ہے. اس بچے کے اعضاء میں، اس بچے کے بدن میں اور ایک 100 سال کے بندے کے بدن میں اگر کوئی فرق ہوگا تو صرف ڈیولپمنٹ کا ہوگا، ورنہ اعضاء پورے، اس کے بھی 2 گردے، اس کے بھی 2 گردے، اس کا بھی معدہ، اس کا بھی معدہ، سارا کچھ، ایوری تھنگ، سب کچھ، سارے اجزاء 100 سال کے بندے اور اس پہلے دن کے پیدا ہوئے بچے میں ایک جیسے، دونوں ہی تام الخلقہ ہیں. لیکن اگر یہ بچہ پیدا ہو جائے اور اس کے اندر روح نہ ہو، روح نہ ہو تو کیا ہوگا؟ پھر یہ بچہ کام آئے گا؟ مردہ ہے نا بچہ، مردہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مردہ کرنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا نا، اللہ نے انسان کی زندگی اور اس سے خلقت سے ایک ہدف بھی بیان کیا. وہ ہدف کیا ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اب یہ جو عبادت ہے، اگر بچہ تام الخلقہ پیدا ہو جائے لیکن اس کے اندر روح نہ ہو، حاصل ہو جائے گا؟ بھئی تام الخلقہ ہے
تامل خلقہ ہے، سب کچھ اس کے اندر، سارے اعضاء موجود ہیں، لیکن یہ اس ہدف کو جو کہ عبادت ہے حاصل نہیں کر سکتا۔ کہاں سے کرے گا؟ جب تک اس کے اندر روح نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح ہی اس کو زندگی دیتی ہے، روح ہی اس کو عقل دیتی ہے۔ دیکھیے جب تک یہ دو چیزیں نہ ہوں، ایک حیات دوسری عقل، جیسے ہی یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں حیات اور عقل، تو انسان جب عقل کے ذریعے سے عبادت کرنا شروع کرتا ہے تو عبادت کے لیے ہی جسے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرتے ہی اس کی زندگی کا، اس کی خلقت کا ہدف حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے شروع۔ لازمات ہے جب اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے اور میرے پاس اگر زندگی اور عقل ہے، اس کے ذریعے سے میں عبادت انجام دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب میں اپنی خلقت کا ہدف انجام دے رہا ہوں، یعنی میں اپنی خلقت کے اعتبار سے اکمال کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو عبادت میں انجام دے رہا ہوں خدا اس سے راضی ہے بھی یا نہیں؟ یہ تیسرا مرحلہ ہو جائے گا کہ رضا کے مرحلے میں بھی داخل ہو جائے۔ کب ہوگا؟ جب میری عبادت بن جائے گی۔ اب یہ ایک مرحلہ درمیان میں اور اضافی میں نے ڈال دیا کہ اب میری عبادت اگر عبادت ہوگی تو میری خلقت کا ہدف پورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا اب جب ہمیں پیدا ہی اللہ نے خلقت ہماری رکھی ہی اس لیے ہے کہ ہم عبادت کریں، تو کتنی عبادت کریں کہ کم از کم یہ جو مرحلہ کمال اور یہ ہدف ہے حاصل ہو جائے۔ بھئی ایک طرف تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے رہیں اور مرنے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کریں تو شاید وہ ہدف حاصل ہو جائے، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری زندگی عبادت کرتے رہیں، اگر آخر میں سلپ ہو گئے، آخر میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو کیا ہوگا؟ بھئی مثال آپ کے سامنے ہے، 6000 سال تک عبادتیں کرتا رہا، زمین اور آسمان پر کوئی چپا چھوڑا نہیں، جہاں سجدے نہ کیے ہوں، آخر میں ایک مقام پر سلپ ہو گیا، اللہ نے شیطان کہہ کر باہر نکال دیا۔ بس ایک غلطی، دیکھیے غلطی کیا تھی؟ غلطی صرف یہ تھی، اس نے اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انکار نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے نظام شریعت سے انکار نہیں کیا تھا، اس نے نبیوں کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے قیامت کا انکار نہیں کیا تھا، بس ایک جگہ منمانی کرنے کی کوشش کی تھی، ایک جگہ اپنی چلانے کی کوشش کی تھی۔ کیا کہا تھا؟ کہ پروردگار تجھے کروں گا سجدہ، بھئی یہ آدم کو درمیان سے نکال دے۔ اتنی سی منمانی کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ پروردگار تجھے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ درمیان سے آدم کو نکال دے۔ اللہ نے کہا آدم نہیں نکال سکتا، تجھے نکال دوں گا۔ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھے گا جیسے ہی انسان منمانی کرتا ہے اسی وقت میں عبدیت کے مرحلے سے باہر ہو جاتا ہے، اور جو عبدیت کے مرحلے سے باہر ہو جائے اس کی جتنی بھی ظاہری طور پر نماز نظر آ رہی ہو نماز نہیں ہوتی، روزہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اپنی نہیں چلانی، خدا کی چلانی ہے۔ لہذا یاد رکھنا نہ اپنی مرضی سے کچھ نکال سکتے ہیں نہ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں ڈال سکتے، لہذا نماز میں بھی کوئی چیز اپنی مرضی سے نہیں ڈال سکتے، اپنی مرضی سے نہیں ڈال سکتے۔ اور یہ یاد رکھے گا کہ نماز دلیلوں سے ثابت نہیں ہوئی، کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس نماز کے لیے، ہم نماز کو دلیلوں سے ثابت نہیں کرتے، نماز کی دلیل صرف معصوم ہے، 14 معصوموں نے جیسی پڑھی ویسی پڑھنی نماز کہلاتی ہے، اور اگر اس لائن سے ہٹ گئے اور کسی بھی چیز کو اپنی مرضی سے ڈالا تو یاد رکھنا نکالنے والا بھی شیطان، اپنی مرضی سے ڈالنے والا بھی اپنی مرضی نہیں۔ اب ہوا کیا؟ غور کیجئے گا، شیطان کو نکال دے گا تو پروردگار میری عبادتوں کی کیا حیثیت؟ وہ 6000 اتنے سال تک عبادتیں کرنے کے باوجود بھی کہیں نہیں پہنچا تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو جواب یہ آیا کثرت عبادت کو چھوڑو، تھوڑی کرو لیکن اچھی کرو۔ پروردگار تھوڑی کتنی اچھی ہو سکتی ہے؟ فرمایا تم خلوص بڑھا دو میں وزن بڑھا دوں گا، تم خلوص بڑھا دو عبادت میں وزن بڑھا دوں گا۔ پروردگار کتنا وزن بڑھا سکتا ہے؟ کہ اگر تمہارا عمل پلک جھپکنے کا ہوگا،
اتنا چھوٹا عمل پلک جھپکنے کا ہوگا، میں ثقلین کی عبادت سے افضل بنا دوں گا۔ اتنا اثر ڈال سکتا ہوں، اتنا وزن ڈال سکتا ہوں، عبادت پلک جھپکنے کی ہوگی، صرف تمہارا خلوص اس مقام پر ہونا چاہیے۔ پس اس صورت میں کیا ہوگی؟ عبادت۔ اب ہم نے مرحلہ کیا ہے؟ اب غور کیجئے گا، پس یہ روح ہے، جتنا خلوص پیدا کر کے عبادت کرتی چلی جائے گی، کمال حاصل ہوتا چلا جائے گا، ایسے ہی ہے نا؟ پس روح ہوگی تو انسان کو کمال تک لے کر جائے گی، اپنے اجزاء سے، اپنی تمامیت سے، اپنے تمام الخلقہ ہونے سے اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اس کا معنی یہ ہے کہ آج جو چیز آنے والی ہے وہ دین کے اجزاء میں سے نہیں ہے، بلکہ دین ایک تام الخلقہ بچے کی مانند اس سے پہلے پیدا ہو چکا ہے، تام الخلقہ ہو چکا ہے، دین بچے کی مانند تام الخلقہ ہو چکا ہے، اپنی خلقت کے اعتبار سے پورا ہو چکا ہے۔ آج اکملتو کا معنی کیا ہے؟ اب یہ وہ بچہ ہے جس کے اندر روح پھونکنی ہے۔ اب اگر دین کے وجود میں روح آ جائے گی تو پھر وہ کمال کی طرف لے جا سکتا ہے۔ پھر دین کے اعمال میں دیکھیں، میں اگر اپنے مردہ بچے کو سجدے کی حالت میں لٹا دوں سجدہ ہو جائے گا، رکوع میں ڈال دوں رکوع ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح ہے جس کے ذریعے سے سجدہ سجدہ بنے گا، شکل سے نہیں بنے گا بلکہ اپنی روح کی وجہ سے بنے گا۔ لہذا یاد رکھنا کہ دین اس سے پہلے تام الخلقہ ہو چکا تھا۔ یہ جو الیوم ہے، اس دن جو چیز دی جا رہی ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے بچے کے وجود میں روح ہوتی ہے۔ پس آج کے دن جو چیز دی جا رہی ہے وہ روح کا درجہ رکھتی ہے۔ پس جس کسی نے آج کے دن بچہ روح کے ساتھ اٹھایا، اس کا دین زندہ دین ہوگا، اور جس نے دین کا جسم تو اٹھا لیا، روح چھوڑ دی، اس کا دین مردہ دین ہوگا۔ پس مردہ دین کی شکل اگر نماز روزے جیسی ہو بھی جائے، لہذا آج یہ دیکھنا ہے کہ یہ روح کیا ہے، دین کی روح کیا ہے۔ دین کی روح کا راز اللہ نے رکھا اتممت علیکم نعمتی میں۔ اب میں نے ایک مقدمہ بنا دیا ہے اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اگر ذہنی تھوڑا سا توجہ کے ساتھ میرے ساتھ چلیں گے، ایک مقام تک آپ کو پہنچاؤں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ اتمم تو کسے کہتے ہیں؟ اتمم تو کہتے ہیں جہاں کمپوننٹس، جہاں اجزاء کسی چیز کے پورے ہو جائیں تب کیا کہلاتی ہے؟ منزل اتمام۔ اس کو کہتے ہیں تمامیت۔ سوال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کیا کیا ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ پس کسی بھی نعمت کو ہم اپنی طرف تو کہہ نہیں سکتے، تمام نعمتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ گن سکتا ہے کوئی؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم چاہو بھی گننا تو گن نہیں سکتے۔ اچھا، نعمتوں میں مادی نعمتیں زیادہ قیمتی ہیں یا معنوی؟ یقیناً معنوی نعمتیں زیادہ قیمتی ہیں۔ اچھا، دنیاوی نعمتیں زیادہ قیمتی ہیں یا اخروی؟ اخروی۔ زیادہ کون سی نعمتیں ہیں، دنیاوی ہیں یا اخروی؟ یقیناً اخروی نعمتوں کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں۔ اصل تو نعمتیں ساری کی ساری جنت میں ملنی ہے، جنت ہی تو مقام ہے نعمتوں کا۔ یہ جو دنیا میں مل رہی ہے یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، اپنی جگہ نعمت ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ یہ ختم ہونے والی نعمت ہے، اس پہ دل نہ لگانا۔ میں نے تمہارے لیے قیامت میں رکھی ہوئی ہے ابدی نعمت، ابدی نعمت۔ اب مجھے بتائیے، وہ جو ابدی نعمتیں ہیں، وہ جو اصل نعمتیں ہیں، وہ مل گئیں؟ وہ عطا ہو گئیں؟ نہیں عطا ہوئیں۔ تو ابھی تک جو نعمتیں ملی ہی نہیں ہیں، یہ کیسے ہو گیا کہ نعمتیں ابھی پوری ہوئی نہیں؟ نعمتیں تو ابھی ملی ہی نہیں، نعمتیں ابھی پوری نہیں ہوئیں، تو پھر یہ کون سی نعمت ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کہہ رہا ہے اتممتو، میں نے اپنی ساری نعمتوں کو کیا کر دیا؟ تمام کر دیا۔ میں کہوں پروردگار اصل کے تو ہم انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ جو جنت کی حوریں ہیں، وہ جو جنت کے کھانے ہیں، وہ جو جنت کے کپڑے ہیں، وہ جو جنت کے محل ہیں، اور وہ جو جنت میں آئمہ کا دیدار ہے،
یہ ساری نعمتیں ہیں، ان سب کے تو انتظار میں اتنے عرصے سے بیٹھے ہیں، یہ ابھی ملی نہیں، اور تو نے ابھی سے کہہ دیا اتمم تو میں نے پوری کر دی نعمتیں، تو پروردگار ابھی تو ملی بھی نہیں، پوری کیسے ہو جائیں؟ اور ہم شمار نہیں کر سکتے تو پتہ کیسے لگے گا کہ پوری ہو جائیں؟ تو میں نے آپ سے خدمت میں عرض کیا کہ کچھ چیز اجزاء ہوتے ہیں ضروری، باقی ہوتے ہیں مستحبات۔ یہ یاد رکھنا، آج جس نعمت کی بات کی جا رہی ہے وہ اصل ہے، وہ واجب نعمت ہے، اور جتنی باقی ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں؟ مستحبات ہیں۔ دوسرا، یہ جو نعمت آج کے دن دی جا رہی ہے یہ وہ نعمت ہے کہ اگر یہ نعمت ہوگی تو باقی ساری نعمتیں بھی نعمت ہو جائیں گی۔ آج کی نعمت کی وجہ سے باقی نعمتیں خود بخود کیا ہو جائیں گی؟ نعمت ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آج کی نعمت یہ والی نہ ہوئی تو باقی ساری کی ساری نعمتیں مصیبت ہو جائیں گی، پھر وہ نعمت نہیں رہیں گی، پھر وہ کیا بن جائیں گی؟ وہ ساری کی ساری مصیبت بن جائیں گی۔ پس یاد رکھنا، یہ نعمت ہوگی تو باقی سب نعمت، یہ نعمت نہیں تو باقی سب نقمت، باقی سب مصیبت۔ تو پروردگار وہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا یہ وہی نعمت ہے جس کے لیے ہم نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے جس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہ وہی نعمت ہے۔ آ کر اس نے کہا، کسی نے کہا مولا وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کے لیے پروردگار اتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے ثم لتسألن، آج کے دن ہم تم سے حتماً اور حتماً سوال کریں گے، ضروری سوال ہے، یہ سوال کینسل نہیں ہو سکتا۔ تو مولا آپ بتا دیجئے کہ وہ نعمت کون سی ہے جس کا اللہ ضرور بالضرور سوال کرے گا؟ امام نے کہا تو بتا، تیری نظر میں وہ کیا ہے؟ کہا مولا یہی جو ساری نعمتیں ہیں۔ کہا اللہ اس سے بزرگ ہے کہ جس کو محتاج بنائے اس کی احتیاج کو پورا کرنے والی چیزوں کے بارے میں اس سے سوال بھی کرے، اس سے بہت بزرگ ہے۔ اللہ نے پیٹ دیا ہے اور پیٹ کو پورا کرنے کے لیے روٹی دی ہے، اب اس سے بزرگ ہے کہ روٹی کا سوال کرے۔ پیاس دی ہے، پورا کرنے کے لیے پانی عطا کیا، اس سے بزرگ ہے کہ پانی کا سوال کرے۔ بس وہ اس سے بزرگ ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا تو آپ بتائیے کہ وہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر، وہ نعمت کہ جس نے دین کو کامل کیا، وہ نعمت جس کے ملنے سے اللہ اسلام سے راضی ہو گیا، وہ نعمت کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنی تمام نعمتوں کو پورا کر دیا، وہی نعمت ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ رحمت آپ کو تنگ تو نہیں کر رہی نا؟ غور فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ فرمائیے گا، کون سی نعمت ہے؟ نعمت ولایت علی ابن ابی طالب۔ اب ہو سکتا ہے کچھ ہمارے دوست کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ قبلہ یہ تو آپ کی روایت ہے، یہ تو آپ نے کہہ دی، آپ کی روایت ہے۔ یہ ہو جاتا ہے نا ہمارے ساتھ، ہمارے اکثر جوان بھی ہم سے آ کر کہتے ہیں قبلہ یہ تو ہماری روایت ہے۔ تو اب ایک روایت وہاں سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور جو روایت عرض کر رہا ہوں ایک مقدمے کے ساتھ عرض کروں گا، غور کیجئے گا، مقدمے کے ساتھ۔ کتاب ہے صواعق محرقہ یا محرقہ، یقیناً آپ میں سے اکثر نے یقیناً مطالعہ کی ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ ماشاءاللہ، صواعق محرقہ، صاعقہ کی جمع ہے صواعق۔ صاعقہ کہتے ہیں بجلی، کڑکنے والی بجلی کو۔ یہ جب تک اوپر کڑکتی رہے صاعقہ ہے، لیکن اگر گر جائے تو پھر محرقہ ہو جاتی ہے یا محرقہ ہو جاتی ہے، جلا دیتی ہے۔ اب اگر آپ نے کبھی بھی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے بجلی گرتی ہوئی دیکھی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بجلی گر جائے تو کتنی خطرناک ہوتی ہے، اور نہیں دیکھی تو گوگل پہ دیکھ لو تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اگر بجلی گرتی ہے تو کتنی خطرناک ہوتی ہے، بھسم کر دیتی ہے، نابود کر دیتی ہے۔ ابن حجر علماء اہل سنت میں ایک بہت بڑا نام، کتاب لکھ رہا ہے کیا؟ صاعقانی، صواعق، پتہ نہیں کتنی بجلیاں تیار کی ہیں، اور وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ محرقہ، گرنے والی ہیں۔ کہاں گرا رہا ہے کتاب کے ذریعے سے یہ بجلیاں؟
بھئی یہ بجلیاں کہاں گرا رہا ہے ابن حجر؟ ابن حجر یہ بجلیاں گرا رہا ہے خرمن ولایت علی ابن ابی طالب پر، یہ بجلیاں گرا رہا ہے مکتب ولایت امیر المومنین پر، یہ بجلیاں گرا کر کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسی کتاب لکھی ہے جس میں مکتب ولایت کو بھسم کر دینے والی بجلیاں ہیں۔ یہ مقدمہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کس نے لکھی ہے اور کیا لکھا ہے، کس مقصد کے تحت لکھا ہے۔ اس مقصد کے تحت لکھے جانے والی کتاب میں ابن حجر جب سورہ صافات کی اس آیت کے ضمن میں پہنچتا ہے کہ جہاں پر قرآن نے ارشاد فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روک دو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ ابن حجر اس آیت کی روایت کے ضمن میں لکھتا ہے۔ اب میں ایک مقدمہ اور بیان کروں، ایک مقدمہ اور بیان کرتا ہوں۔ وہ مقدمہ کیا ہے کہ یہ جو مقام ہے خود سورہ صافات کو آپ پڑھیں گے تب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ روایات شیعہ سنی دونوں متفق علیہ ہیں اس بات پر کہ یہ کہاں پر اللہ تعالیٰ کہے گا روک دو انہیں، ان سے سوال کیا جائے گا۔ دونوں طرف کی روایات متفق ہو کر یہ کہتی ہیں کہ یہ وہ مرحلہ ہوگا جب قیامت کے کئی مرحلے طے ہو چکے ہوں گے، تقریباً سارے مرحلے طے ہو چکے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آ چکا ہوگا اور وہ اچھلتے کودتے جنت کی طرف خوشی خوشی عالم میں جا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا تو اب وہ تو اچھلتے ہوئے نہیں جا رہے ہوں، فرشتے انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ خوشی سے خوش ہو رہے ہوں گے، وہ رو رہے ہوں گے، یہ خود جا رہے ہوں گے، انہیں کھینچ کر لے جایا جا رہا ہوگا۔ اور کبھی موقع ملا انشاءاللہ اور قیامت پر گفتگو کی، معاد پر گفتگو کی تو آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ قیامت میں اتنے مرحلوں کی ضرورت کیا ہے، اور کبھی غور کیجئے گا کہ قیامت اتنی بڑی کیوں ہونی چاہیے۔ کتنی بڑی ہے؟ اتنی بڑی ہے کہ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کا ایک دن کان مقدارہ، قیامت کے ایک دن کی مقدار کتنی ہے؟ 50,000 سنہ، 50,000 سالوں کے برابر۔ تو کبھی غور کیجئے گا کہ اتنی بڑی قیامت کی ضرورت کیا ہے۔ تو ایک مقام یہ ہے، وہ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن ایک مقام یہ ہے کہ یہ مت سمجھیے گا کہ آگے کی منزل بہت آسان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں قبر میں اتریں گے فوراً فرشتے آئیں گے پوچھیں گے من ربک، ہم کہیں گے اللہ ربی، من نبیک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی، من امامک علی ابن ابی طالب علیہ السلام امامی، ہم کہیں گے اور کام ختم ہو جائے گا۔ نہیں عزیزان من، بعض گناہ مانے آ جائیں گے۔ فرمایا کئی لوگوں کو ہزاروں سال کے بعد یاد آئے گا کہ اللہ میرا رب تھا، لاکھوں سال کے بعد یاد آئے گا کہ محمد مصطفیٰ میرے نبی تھے، کروڑوں سال کے بعد یاد آئے گا کہ علی میرے امام تھے۔ لہذا اس لیے بھی ضرورت، لیکن دوسری بات جو اہم ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ قیامت کا اتنا بڑا ہونا، قیامت کا ٹائم اینڈ سپیس اتنا زیادہ بڑا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ خدا کی قدرت کے اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ مٹیریل دنیا میں، مادی دنیا کے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ ان فضائل کو ظاہر کر سکے، انہیں ظہور دے سکے۔ لہٰذا پروردگار جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے سے پہلے قیامت کے ٹائم اینڈ سپیس کو اتنا بڑا بنا کر لوگوں کو یہ بتائے گا کہ جن کو میں نے محمد و آل محمد بنا کر بھیجا تھا وہ ہیں کون، ان کے مراتب کیا ہیں میرے سامنے۔ لہذا یاد رکھنا حتیٰ اس دنیا کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، مٹیریل ورلڈ کے اندر، مادی دنیا کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کے حقیقی اثر کو ظاہر کر سکے، نہیں کر سکتی۔ بس ہمارے وہ بچے جو کہتے ہیں کہ ہم بھی محمد علیہ محمد علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا اثر نظر نہیں آتا۔ یاد رکھنا اس دنیا کے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ہے، اس محبت کے اثر کو ظاہر کرنے کی کیپیسٹی دنیا میں نہیں ہے۔ یہ تمہیں قیامت میں پتہ لگے گا کتنا قیمتی گوہر تمہارے پاس تھا، قیامت میں پتہ لگے گا، قیامت بتائے گی کہ محمد و آل محمد کیا ہے۔ لہذا مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی محمد و آل محمد کے مختلف فضائل کو ظاہر کرے گا۔ مثلا کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ مقام شفاعت سیدہ کیا ہے،
عرض کروں گا کبھی موقع ملا کہ مقام شفاعت سیدہ کیا ہے. اسی طرح سے اللہ ولایت کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ جہنمی اپنا نام اعمال لے کر جہنم کے کونے تک پہنچ گئے ہیں. ایک دھکا لگا اور جہنم کے اندر. جنت والے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں, ایک قدم اندر رکھا اور جنت کے اندر. بس این اس مرحلے میں آواز آئے گی قفوہم, روک دو انہیں, انہم مسئولون, ان سے سوال کیا جائے گا. اب اس کے بارے میں جب روائی سندوں کو جا کر کس نے دیکھا؟ ابن حجر مکی نے. کتاب کیا لکھ رہا تھا؟ سوائق محرقہ, مکتب ولایت پر بجلیاں برسانے والا. اب جب سندوں کو سامنے رکھ کے دیکھا, اتنی مسند اور اتنی مستند حدیثیں تھیں کہ ابن حجر کہ جو مکتب ولایت پر بجلی گرانے کے لیے نکلا تھا, اپنے ہی قلم سے لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ ساری کی ساری صحیح السند روایتیں اہل سنت کے منابع کی چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ جب پیغمبر سے پوچھا گیا اس آخری مرحلے میں کون سا سوال ہوگا, تو فرمایا ان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اب غور کر, بس اب غور کرنا, اب ہوگا نا بہت سو کے ذہن میں سوال ہوگا. بہت سو کے ذہن میں ابھی یہ سوال ہوگا, یہ آخری مرحلے پر ولایت کہاں سے نکل آئی؟ ہاں یہ کہاں سے نکل آئی؟ تو یاد رکھنا ولایت عین ممکن ہے کوئی ایسا ہو جس کے وجود کی کسی گہرائی میں علی کی ولایت کا کوئی نہ کوئی ذرہ باقی ہو, صرف گناہوں کی وجہ سے وہ دب گیا ہو. اگر جہنم کے کنارے پر بھی وہ وجود کی گہرائی میں موجود ولایت نے اپنے آپ کو ظاہر کر لیا, جہنم کے کنارے سے اٹھا کر جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کے دروازے تک پہنچ گیا ہو, لیکن وجود کی گہرائی میں کہیں کوئی ایک ذرہ علی کے بغض کا ابھی باقی ہو. پس جیسے ہی ظاہر ہوگا جنت کے دروازے سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا. لہذا ولایت یہ یا علی کا نعرہ اس کو ہلکا مت سمجھنا, جب بھی لگاؤ اپنے وجود کی گہرائیوں سے لگاؤ. اس لیے یا علی یا علی یا اتنی وجود کی گہرائیوں سے لگاؤ کہ تمہارے وجود کی گہرائیوں تک علی کی ولایت پہنچ جائے. اس لیے کہ وجود کی گہرائیوں میں کہیں پر بھی اگر ولایت ٹھہر گئی, قیامت میں کسی نہ کسی منزل پر کام آ جائے گی. اور کبھی بھی علی کے بغض کو جگہ مت دینا کسی کے بھی بجلے, اس لیے کہ یاد رکھنا ناممکن ہے. میں نہیں کہہ رہا, صحیح السند روایت ہے, شیعوں نے بھی بیان کیا, اہل سنت نے بھی بیان کیا, سب نے مل کر بیان کیا کہ مولا کائنات کو دیکھ کر ایک مرتبہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا, کہا یا علی کوئی شخص اگر ایسا ہو کہ جو سارا دن روزے رکھتا ہو, ساری رات عبادتیں کرتا ہو, 1000 حج کرنے پہ پیادہ انجام دیے ہو, یا علی ایسا بندہ ہو کوہ احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں تصدق کر چکا ہو, یا علی ایسا ہو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے مظلومیت کی حالت میں مارا گیا, یا علی اگر تیرے بغض کا ذرہ بھی اس کے اندر موجود ہے جنت کی بو بھی نہیں پا سکتا. جنت کی بو بھی نہیں پا سکے گا. لہذا یاد رکھنا سب سے زیادہ قیمتی شے ولایت علی ابن ابی طالب. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھنا یہ وہ نعمت ہے, اب پورے تمام عالم اسلام سے پوچھو اتنا قیمتی واقعہ پیش کب آیا, اتنا قیمتی واقعہ کب پیش آیا؟ پوچھو نا بھئی عالم اسلام سے جا کر یہ اتنا قیمتی واقعہ کب پیش آیا؟ کہتے ہیں ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے. بھئی کیسے یاد نہیں؟ پیغمبر نے اتنا اہتمام کیا, سخت گرمی میں پورا قافلہ رکا دیا, جو آگے نکل گئے تھے ان کو واپس بلایا, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا
کیوں یہ میں عرض کر دوں کہ پیغمبر کا یہ عمل خالی از حکمت نہیں ہے، نسب ولایت کا مقام تھا۔ اس عمل کے ذریعے سے بھی بتایا دیکھو ولایت اعتدال کا نام ہے، نہ آگے نکلنے کی کوشش کرنا ولایت سے، نہ پیچھے رہ جانے کی کوشش کرنا۔ کچھ ہمارے ہاں ایسے ہیں جو بہت زیادہ فلسفی ہو جاتے ہیں تو ہر فضیلت میں ان کو کیڑے کانٹے نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ بھائیا یہ بغض بھی اگر دل میں رہ گیا جنت کے کنارے سے اٹھا دروازے سے اٹھا لیے جاؤ گے۔ لہذا خیال کرو فضیلت علی میں مولا قانون دے گئے ہمیں بس خدا مت بنانا، اس کے بعد جو بیان کرو گے کم ہوگا۔ لہذا فضیلت سن کر پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھنا چاہیے، کوئی مقام ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حد رسالت اور حد توحید کو کبھی کراس نہیں کرنا، کیونکہ مولا کی ہر وہ فضیلت جس سے تنقیص رسول ہوتی ہو، جس سے تنقیص توحید ہو، وہ علی کی فضیلت نہیں ہے، علی کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ مولا کائنات اس مشرک سے کتنی نفرت کرتے ہیں جو علی کا نام لے کے مشرک کرے۔ یہ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، آپ جانتے ہیں نا، جانتے ہیں، میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا مولا کائنات کی ضربت کا وزن کیا ہے؟ ثقلین کی عبادتوں سے افضل، ثقلین کی عبادتوں سے افضل۔ علی کی ضربت وزن کتنا؟ ثقلین کی عبادتوں سے افضل۔ اور کیسی ضربت ہے، کتنی دقیق ہے آپ جانتے ہیں۔ جنگ نہروان میں جناب مالک اشتر تکبیریں گن رہے ہیں، مولا کائنات کی تکبیریں گن رہے ہیں، کہا وہاں پہ بھی 500 یہاں پہ بھی 500۔ کہا آج مولا کے سامنے تھوڑا سا عرض کروں گا۔ آ کر جب رات کو بیٹھے تو کہا مولا آپ نے بھی 500 کو واصل جہنم کیا، میں نے بھی 500 کو واصل جہنم کیا۔ مولا نے مسکرا کر کہا مالک تیرے سامنے، تیری تلوار کے سامنے جو آیا تو نے واصل جہنم کر دیا۔ کہا مولا ایسے ہی ہے۔ کہا مالک سن، علی کی تلوار وہ تلوار ہے جو شجرے کھنگالتی ہے۔ خدا جانے کون سا ڈی این اے ٹیسٹ کرتی ہے ذوالفقار، کون سا ڈی این اے ٹیسٹ کرتی ہے؟ کہا کہ پشتوں میں قیامت تک بھی اگر کوئی مومن ہو ذوالفقار اس کے اوپر نہیں چلتی۔ پس تیری اور میری میں اتنا بڑا فرق موجود ہے۔ پس سمجھ میں آ گیا کتنی دقیق ہے، کتنی دقیق ہے۔ وزن بتا دیا میں نے، ثقلین کی عبادت سے افضل، اتنی دقیق، اتنی پرفیکٹ کہ اگر نسلوں میں کہیں پر بھی مومن موجود ہو تو اسے کاٹے گی نہیں۔ تو بس اب یاد رکھنا کہ یہ کبھی بھی فضول نہیں چل سکتی، فضول نہیں چل سکتی کبھی بھی۔ یہ ایسی ضربت کبھی بھی بلا وجہ نہیں چل سکتی۔ یہ جو نصیر کو مولا کائنات نے 70 مرتبہ زندہ کر کے 70 مرتبہ مارا ہے، اس سے قیامت تک کے لیے مولا کائنات پیغام دے رہے ہیں عام مشرک علی کو جتنا برا لگتا ہے اس سے زیادہ 70 گنا علی کو وہ مشرک برا لگتا ہے جو علی کا نام لے کر شرک کرے، جو علی علیہ السلام کا نام لے کر شرک کرے۔ مولا کائنات کو اس سے 70 گنا زیادہ نفرت ہے۔ بس اب خیال کرنا، جس سے مولا کو اتنی شدید نفرت ہو اس سے کبھی دوستی ہماری قائم نہیں ہو سکتی، اس سے دوستی نہیں کر سکتے ہم جس سے مولا کو اتنی شدید نفرت ہو۔ 70 گنا زیادہ، 70 گنا زیادہ نفرت ہے امام کو ایسے شخص سے جو علی کا نام لے کر شرک کرے۔ لہذا عزیزان من، مولا کائنات یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے دین کو اپنے کمال تک پہنچایا۔ یہ ولایت ہوتی ہے تو ہر نماز سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، یہ ولایت ہوتی ہے تو روزہ قبول ہو جاتا ہے، اور اس کے بغیر ہو تو یاد رکھنا مردہ عبادتیں ہیں، اور اللہ مردوں کے نہ دین سے راضی ہے نہ عبادتوں سے راضی ہے۔ لیکن اب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ایک آخری مقام بس آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کے بعد بحث کو تمام کروں، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں اگر، یا اللہ تھوڑا سا بس ایک آخری مقام، کون سا؟ الیوم یئس الذین کفروا۔ میں نے عرض کیا یہ اصولاً آخر میں آنا چاہیے تھا۔ ترتیب کس لیے بدلی اللہ نے؟ ترتیب بدلی ہی اسی لیے ہے کہ مسلمان جب بھی سورہ مائدہ پڑھ رہا ہو
اگر ذرا سا بھی تدبر کرے گا اسی آیت پر رک جائے گا. بس یاد رکھنا جو اس آیت پر رک گیا وہ غدیر پہ رک گیا. جو اس آیت پر نہیں رکا وہ غدیر میں نہیں رکا. جو غدیر میں نہیں رکا وہ جہاں گیا خدا تک نہیں پہنچ سکتا. لہذا غدیر تک پہنچنے کے لیے کیا کہا؟ آج اسی ولایت کے ذریعے سے کون مایوس ہو گیا؟ الذین کفروا. بس اب کافروں سے مت ڈرنا. پروردگار کافروں سے نہیں ڈرنا تو وہ جو تو نے رسول سے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول پہنچا دے جو تیرے پروردگار نے تجھ پر نازل کیا، اور اگر تو نے نہیں کیا فما بلغت رسالتہ، گویا تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. پھر فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا. تو جب کافروں کا خوف ہی نہیں تھا تو پھر ڈر کس کا ہے؟ تو شاید جواب یہی آئے گا بھئی کافروں سے مت ڈرنا. ولایت اگر ہاتھ میں آ گئی تو پھر کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر کس سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اندر سے چوٹ لگانے آئیں گے. وہ کون ہیں؟ منافقین. بس اب آخری مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور بحث کو تمام کروں. معمولاً ہمارے ہاں ایسے ظاہر کیا جاتا ہے جیسے پیغمبر کے زمانے کے بعد سے منافقین ختم ہو گئے، یا کوئی بھی آیت کوئی بھی مرحلہ ہو عبداللہ ابن ابی نامی ایک شخص لیا ہوا ہے، سارے کا سارا اسی کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، یہ بھی اس کے ذمہ، یہ بھی اس کے ذمہ، یہ بھی، ہر منافقت کی آیت اس کے سر. لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں مسلمان کوشش کر کے بھی عبداللہ ابن ابی کے سر پر نہیں ڈال سکتے. وہ مرحلہ کون سا تھا؟ وہ مرحلہ تھا غزوہ تبوک. اب تبوک کا جو مرحلہ تفصیل انشاءاللہ کبھی اور عرض کروں گا، آج صرف مختصراً عرض کر دوں. آپ جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک وہ غزوہ ہے کہ جس میں جنگ نہیں ہوئی، اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کہتے ہو کہ پیغمبر کو علم الغیب ہے. اگر پیغمبر کو علم الغیب ہوتا تو پیغمبر ایسی جنگ کے لیے اتنا بڑا لشکر لے کر کیوں جاتے جہاں پہ لڑائی ہی نہیں ہونی تھی؟ ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر کے پاس جو بھی علم الغیب ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور اتفاقاً اسی واقعے میں اہل سنت بھی مجبور ہو جاتے ہیں ایک مقام پر یہ ماننے پر کہ اللہ نے پیغمبر کو غیب کا علم دیا. اسی واقعے میں قائل ہوتے ہیں. مسئلہ یہ شروع میں نہیں ہوتے، آخر میں ہو جاتے ہیں. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں بھائی کہیں آخر میں بھی راہ راست پر آ جاؤ تب بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مان تو لو. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اب آپ کہتے ہو کہ پیغمبر کو علم الغیب نہیں تھا. میرے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر پیغمبر کو علم الغیب نہیں تھا اور پیغمبر جنگ کے ارادے سے جا رہے ہوتے تو علی کو کبھی پیچھے چھوڑ کر نہ جاتے. علی علیہ السلام کو نہ لے جانا بتا رہا ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں نہ وہاں ید اللہ کی ضرورت ہوگی نہ سیف اللہ کی ضرورت. بس ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں ضرورت نہیں پڑے، کیونکہ ضرورت نہیں پڑے گی چھوڑ گئے. آپ کا چھوڑ کر جانا بتا رہا ہے کہ پیغمبر جانتے تھے کہ جنگ نہیں ہوگی، پھر کیوں لشکر لے کر گئے؟ یاد رکھیے گا قرآن کی آیت سے بھی ثابت کر سکتا ہوں، ابھی تفصیل نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ حتیٰ سرحدوں پر گھوڑے باندھو تاکہ تمہارے دشمن کے دلوں میں روب پڑ سکے. یہ لشکر گیا تھا تاکہ رومیوں کے دلوں میں روب ڈال سکے، تاکہ وہ حملے کی جرأت نہ کر سکیں جب تک کہ نسب ولایت امیر المومنین پیش نہ آ جائے. بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، اس میں پیچھے پوری بحث ہے، عرض کروں گا کبھی تفصیل سے کہ یہ حملہ ہو جاتا اگر پیغمبر یہ لشکر نہ لے کر جاتے، اور یہ ہوتا صرف اس لیے کہ نسب ولایت امیر کو روکا جا سکے. کبھی موقع ملے گا تو تفصیل سے عرض کروں گا، ابھی آپ سنیے گا. لے گئے، لڑائی نہیں ہوئی، واپس آ گئے. اب سب کیا کہتے ہیں؟ سب کہتے ہیں کہ جی پیغمبر کو علم نہیں تھا. لیکن اب جب واپسی ہوئی تو واپسی میں ایک مقام ہے جس کو درہ عقبہ کہتے ہیں. عقبہ ایک تنگ اور بہت ہی خطرناک گھاٹی کو کہتے ہیں. جب وہاں پر پہنچے تو اب سارے مسلمان متفق ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آیت آ گئی. آیت یہ کہہ رہی ہے ہم نے نبی کو پہلے سے بتا دیا تھا. یہ پہلے سے بتانا ہی علم الغیب کہلاتا ہے. تم نے وہاں انکار کیا، خدا نے تمہیں یہاں مجبور کر دیا، آیت نازل کر کے مجبور کر دیا. اب سارے جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں، مورخین ہیں، محدثین ہیں، شیعہ ہیں، سب متفق ہیں اس بات پر کہ اللہ نے اطلاع دے دی. کس بات کی؟ فرمایا یا رسول اللہ تمہارے لشکر میں، اب مختلف روایتیں ہیں، 7
کسی نے کہا 14، کسی نے کہا 10 منافق ہیں اس لشکر میں، کم از کم 7 منافق ہیں، اور یہ عام منافق نہیں ہیں، یہ اتنے خطرناک ہیں کہ یہ اب تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ تمہیں قتل کرنے کا ارادہ۔ عبداللہ ابن ابی ہے، سارے پورا عالم اسلام کہتا ہے کہ اس میں عبداللہ ابی نہیں ہے، بس یاد رکھنا سورہ منافقون صرف عبداللہ ابن ابی کے لیے نہیں اتری، اور بھی منافقین تھے۔ اچھا واقعہ کون سا ہے؟ واقعہ ہے یہ 9 ہجری کا، 9 ہجری اور 10 ہجری کے آخر میں پیغمبر کی شہادت واقع ہوئی، بس یاد رکھنا 1 سال کا فاصلہ ہے، بس تقریباً 1 یا 1.5 سال کا فاصلہ ہے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ اب واقعہ کے پیش آیا، پیغمبر کو جب پتہ لگ گیا تو آپ نے کیا حکم دیا؟ آپ نے کہا بھئی پہلے سارا لشکر جائے گا، آخر میں جاؤں گا، ٹھیک، سب چلے جائیں، آخر میں جاؤں گا۔ پورا لشکر گزار دیا، جب سب چلے گئے تو 2 صحابیوں کو پیغمبر نے روک لیا، ایک جناب عمار اور ایک جناب حذیفہ۔ جناب عمار سے کہا تم میرے اونٹ کی لگام پکڑو، جناب حذیفہ کو کہا تم ڈنڈا لے کر پیچھے پیچھے آؤ، اور یاد رکھنا یہ آئیں گے، یاد رکھنا یہ آئیں گے۔ اب جناب حذیفہ ہوشیار تھے، ڈنڈا ہاتھ میں تھا، یہ پیچھے سے نقاب لگا کر آئے حملہ کرنے کے لیے، لیکن جب جناب حذیفہ ہوشیار تھے تو آپ نے فوراً ڈنڈا لے کر حملہ کیا۔ تاریخ کہتی ہے ایسی دوڑ لگائی، ہم تو دوڑ سے پہچان لیتے ہیں، ناموں کی کیا ضرورت، دوڑ لگائی، جا کر دوبارہ لشکر میں شامل ہو گئے۔ پیغمبر نے سب کے نام بتا دیے، جناب حذیفہ اور جناب عمار کو، لیکن کہا کہ خبردار کسی کو یہ نام نہ بتانا، کسی کو یہ نام نہ بتانا۔ اب مجھے نام سے بحث نہیں ہے، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں سارے جید صحابہ ان لوگوں میں تھے یا نہیں جن کو درے سے پہلے گزار دیا؟ بھئی سارے کے سارے جتنے بڑے نام آپ جانتے ہیں سب تھے۔ مولا کائنات صرف کہاں تھے؟ مدینہ میں تھے، باقی سب کے سب یہیں پر تھے جتنے بڑے نام ہیں۔ اب سب کو پیغمبر نے کیا کیا؟ لشکر کے ساتھ بھیج دیا، صرف 2 صحابیوں کو اپنے ساتھ روکا، ایک جناب عمار اور ایک جناب حذیفہ۔ واقعہ کب پیش آیا؟ 9 ہجری میں، بس اب توجہ کیجئے گا، نتیجہ دے رہا ہوں باقی آپ کا فہم ہے، توجہ کیجئے گا۔ 9 ہجری میں واقعہ پیش آ رہا ہے، سارے جید صحابہ موجود ہیں، ہم کسی پہ شک نہیں کر رہے، لیکن رسول کا عمل یہ تو بتا رہا ہے کہ ان سارے صحابیوں میں سے پیغمبر نے اپنے اونٹ کی مہار پکڑنے کے لیے جس کے اوپر اعتماد کیا، اپنی پشت پر رکھنے کے لیے جس پر اعتماد کیا، وہ جناب عمار اور جناب حذیفہ تھے۔ تو باقی سارے لشکر پر پیغمبر نے اعتماد نہیں کیا۔ مسلمانوں ذرا سوچ کر بتاؤ، 9 ہجری میں پیغمبر جن کو اپنے اونٹ کی مہار نہیں دینا چاہتے، 1 سال کے بعد پوری امت کی مہار خلافت کیسے ہاتھ میں دے؟ کچھ تو انصاف کرو، کچھ تو انصاف کرو، کچھ تو انصاف کرو۔ 9 ہجری تک جن کو پیغمبر نے اس قابل نہیں جانا کہ اتنا اعتماد کرے کہ اپنے اونٹ کی مہار ان کے ہاتھ میں دے دے، امت کی مہار کیسے کسی کے ہاتھ میں دے سکتا؟ اتنا تو اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ ہوا کیا، بس یاد رکھیے گا۔ ایک مرحلہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، گفتگو کو تمام کروں، کہ اب جب مدینہ آ گئے تو جناب عمار نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ سب واجب القتل ہیں، یہ سب پیغمبر کو کوئی قتل کرنے کی سازش کرے واجب القتل ہے، وہ واجب القتل ہے۔ اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا توہین رسالت کی، لیکن جو سازش قتل پیغمبر کرے وہ واجب القتل ہے۔ جناب عمار نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیں، میں ان کو صبح سب کی گردنیں کاٹ دوں گا۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ کہا عمار رہنے دو۔ دیکھیے پیغمبر حق پر تھے یا نہیں؟ پیغمبر کا حق تھا نا کہ انہیں قتل کر دیں، لیکن پیغمبر نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ کہا عمار آج اگر میں نے ان کو قتل کر دیا، کل تاریخ یہ لکھے گی کہ جب پیغمبر کے ہاتھ میں اقتدار آیا، جب پیغمبر کے ہاتھ میں حکومت آئی تو اپنے ہی ساتھیوں کو کارا، اپنے ہی سپاہیوں کو، اپنے ہی ساتھیوں کو مارا۔
بھئی وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ حق پر ہے یا نہیں، کیا لکھے گی؟ تہمت لگائے گی کہ جب پیغمبر کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا تو اپنے ہی ساتھیوں کو مروا دیا، کہ میں یہ تہمت نہیں لگنا دینا چاہتا۔ بس پیغمبر کی سیرت کیا ہے کہ کبھی کبھار تم حق پر ہو لیکن آنے والی تہمت سے بچنے کے لیے حق کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ بس اب جتنے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولا کائنات نے اگر فدق ان کا حق تھا اپنے زمانہ حکومت میں واپس کیوں نہیں لیا، تو علی سنت پیغمبر پر عمل کر رہے تھے، آج اگر واپس لے لیا تو کل تاریخ کا کوئی خائن یہ قلم اٹھا کر کہے گا علی نے اپنی حکومت میں آ کر قبضہ کر لیا۔ بس جس طرح پیغمبر نے حق چھوڑ دیا تھا علی نے بھی حق چھوڑ دیا۔ لہذا عزیزوں، حق تو علی نے بہت چھوڑے اور اسی وجہ سے اول مظلوم کائنات ہے۔ آج زینب شام غریبہ ہے، ام کلثوم کے لیے شام غریبہ ہیں، حسنین علیہ السلام کے لیے شام غریبہ ہیں، عباس کے لیے شام غریبہ ہیں۔ آج علی کے گھر میں سناٹا ہے، خاموشی ہے، سسکیوں کی آواز ہے، اس لیے کہ علی علیہ السلام وہ مظلوم ہے۔ یاد رکھو عزادارو، یہ دوسرا جنازہ ہے اہل بیت کا جو رات کی تاریکی میں اٹھا۔ یہ دوسرا جنازہ ہے جسے گھر کے کچھ افراد نے کاندھا دیا۔ یہ دوسرا جنازہ ہے جس کو رات کی تاریکی میں دفنا دیا گیا۔ یہ دوسرا جنازہ ہے جس کو دفنانے کے بعد قبر کا نشان مٹا دیا گیا۔ مگر میں کہوں گا یا امام حسن مجتبی، جب تم اپنے بابا کی قبر کا نشان مٹا رہے ہوگے تو تمہیں وہ رات بھی یاد آئی ہوگی جب تمہارے بابا تمہاری مادر جناب سیدہ کی قبر کا نشان مٹا رہے، وہ رات یاد آئی ہوگی نا۔ یا امام حسن مجتبی، آپ جب اپنے بابا کو قبر میں اتار رہے تھے دلگیر ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ سر پر زخم کا نشان تھا۔ میں کہوں گا مولا یہ سر کا زخم، یہ سر کا نشان تو علی کے لیے زینت ہے، لیکن صرف سر پر ہی نشان تھا، علی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تو نہیں تھی، علی کے بازو پر نیل کا نشان تو نہیں تھا، علی کی آنکھ سوجی ہوئی تو نہیں تھی، علی مصائب کی شدت سے اتنے ہلکے تو نہیں ہوئے تھے جب علی زہرا کو لے کر پہنچے تھے قبر کے کنارے۔ تاریخ لکھتی ہے مظالم کی شدت سے زہرا اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ گویا علی کے ہاتھوں پر زہرا نہیں کوئی خیال تھا۔ آج زینب کے گھر میں شام غریبہ ہے، آج بھی اسی رات کی طرح سے زینب کو اپنی آوازیں دبانا پڑ رہے ہیں۔ پتہ نہیں جناب زینب کی قسمت کیسی ہے، ماں کی میت پر بھی آوازیں دبانا پڑیں، باپ کی میت پر بھی آوازیں دبانا پڑیں، لیکن میں کہوں گا یا جناب زینب، یہ شام غریبہ اس شام غریبہ سے بہت بہتر ہے۔ ابھی تو تم نے وہ شام غریبہ بھی دیکھ لی ہے کہ جب ایک طرف تمہارے بھائی حسین کا لاشا ہوگا، ایک طرف عباس کا لاشا ہوگا، علی اکبر اور محمد کے لاشے ہوں گے، سر پر چادر نہیں ہوگی، خیمے جل چکے ہوں گے، اور خوف کے عالم میں بیویاں سسکتی ہوئی رو رہی ہوں گی۔ بڑا سخت تھا عزیزوں علی کے لیے، بڑا سخت مرحلہ تھا، لیکن سر پر جب تلوار لگی تو میرے مولا کے منہ سے آہ نہیں نکلی، بلکہ ایک مرتبہ کہا فزت ورب الکعبہ۔ 3 دن میرا مولا بستر علالت پر پڑا رہا، لیکن تیسرا دن میرے مولا کے لیے سخت ہو گیا، زہر پورے وجود میں اثر کر چکا تھا۔ اسبغ بن نباتہ کہتا ہے جب میں تیسرے دن 21ویں کے دن مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، تقریباً ظہر کا وقت تھا، وارد ہو کر جب میں مولا کے پاس پہنچا تو مولا کے چہرے پر پڑے ہوئے زرد رومال اور علی کے چہرے کی زردی میں فرق کرنا مشکل ہو رہا تھا۔
اتنا چہرہ زرد ہو چکا ہے، اور مولا کے عالم یہ ہے کہ بار بار غشی کے دورے اٹھتے ہیں۔ لہذا عزیزو، علی ضربت لگنے سے لے کر شہادت تک مسلسل اپنے بچوں کو وصیت کرتے رہے، لیکن پہلے وصیتیں کچھ اور تھیں، لیکن آج جو وصیت علی نے کی وہ وصیتیں بالکل الگ تھی۔ بس جیسے ہی میرے مولا کو ہوش آتا اپنے بچوں کو بلا کر مختلف وصیتیں کرتے، اور ایک مقام وہ آیا جب امام حسن مصطفیٰ کو بھی بلایا، امام حسین کو بھی بلایا، امام حسین کا ہاتھ امام حسن مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے کر کہا، اے میرے بیٹے حسن، یہ حسین اللہ کا بھی لاڈلا ہے، رسول کا بھی لاڈلا ہے، زہرا کا بھی لاڈلا ہے، میرا بھی لاڈلا ہے۔ دیکھو حسن، تمہارے بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے، تمہارے بھائی کو کوئی اذیت نہ پہنچنی پائے۔ میں کہوں گا یا علی، آپ اتنی وصیتیں کر رہے ہیں، کاش عصر عاشورہ آپ آ کر دیکھتے امت نے آپ کے حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بس عزادارو، ایک مرحلہ وہ آیا، سب کو تقریباً وصیت کر چکے، لیکن ام البنین کا بیٹا باقی رہ گیا۔ لیکن علی پر غشی کا دورہ آ گیا، اور یہ دورہ اتنا طولانی ہو گیا کہ جناب ام البنین کے دل میں ایک مرتبہ عجیب سی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور پھر جب دورہ بہت طولانی ہوا تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابھی ام البنین سلام اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے، وہاں مولا کائنات نے آنکھیں کھولی ایک مرتبہ، پھر علی کی آنکھیں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ بس جیسے ہی جناب عباس کے چہرے پر نظر پڑی، کہا میرا بیٹا عباس نزدیک آ۔ عباس کو بلا کر اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر عباس کے کان میں علی نے کیا کہا مجھے نہیں معلوم۔ علی نے کیا کہا، ارے جو بھی وصیت کی تھی عصر عاشور کے دن، اس وصیت کا راز اس وقت کھلا جب عباس نے گھوڑا ترائی میں اتارا، مشک کو پانی سے بھرا، اور پھر ایک مرتبہ چلوں میں پانی اٹھایا، اٹھانے کے بعد چہرے تک لا کر میرے مولا نے پانی واپس پھینک دیا۔ ارے مولا کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا کی وصیت پر عمل کر رہا ہو۔ بابا نے کہا تھا عباس کربلا میں ایک وقت آئے گا جب نبی کا بیٹا بھی پیاسا ہوگا، علی کا بیٹا بھی پیاسا ہوگا، علی کا بیٹا پانی میں اترے گا۔ عباس پانی پر قبضہ ہو، لیکن خیال کرنا جب تک نبی کا بیٹا پیاسا ہے علی کا بیٹا پانی نہیں پی۔ بس عزادارو، علی وصیتیں کرتے کرتے خاموش ہو گئے۔ جناب زینب کی نگاہ پڑی، ایک مرتبہ چیخ کر کہا بھائی حسن آ کر بابا کو دیکھو۔ امام حسن مصطفیٰ نے نبض پر ہاتھ رکھا، ایک مرتبہ امامہ اتار کے زمین پر پھینکا، روتے ہوئے کہنے لگے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بس اس آواز کا گونجنا تھا۔ علی کی بیٹیاں دوڑتی ہوئی آ کر علی کے جسم سے لپٹ کر رونے لگی، علی کی لاش سے لپٹ کر رونے لگی۔ بس میں چشم تصور سے دیکھ رہا، زینب نے بڑا گریہ کیا، ام کلثوم نے بڑا گریہ کیا، جناب رقیہ نے بڑا گریہ کیا، لیکن چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں جناب زینب کو امام حسن نے بڑے پیار سے ہٹایا ہوگا، جناب ام کلثوم کو امام حسین نے بڑے پیار سے جدا کیا ہوگا، جناب رقیہ کو جناب عباس نے بہت پیار سے جدا کیا ہوگا۔ میں کہوں گا یا علی 11 محرم کی صبح کاش کربلا میں آ کر دیکھتے 4 سالہ بچی باپ کی کچلی ہوئی لاش سے لپٹ کر رونا چاہتی تھی، کوئی تازیانے لگا رہا، کوئی تماشا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ان آوازوں پر اپنی رحمت فرما، بار الہ اس سارے گریہ اور عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔
بار الہا تجھے واسطہ ہے اول مظلوم کائنات امیر المؤمنین کا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم کربلا، منتقم زہرا، منتقم شہداء امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہا تمام مومنین کو بالخصوص اور تمام انسانوں کو بالعموم اس مرض اور وبا کرونا سے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہا اس ماہ مبارک رمضان سے کہ جس کے آخری ایام رہ چکے ہیں صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ تجھے اول مظلوم کائنات امیر المؤمنین کا واسطہ ہے، آخری شب قدر کو ہمیں درک کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہا بحق امیر المؤمنین، مومنین جہاں پر باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، تمام علماء براج اعظام کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ایک فاتحہ کی درخواست ہے اپنے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ اور بالخصوص مرحوم نجم الحسن کاظمی ابن سید عابد حسین کاظمی کے لیے ایصال فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا متوجہ زیارت۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک یا خاتم النبیین، السلام علیک یا جد الحسن والحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیک یا اہل بیت نبوہ معدن رسالہ جميعا ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك مولاي غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث شيعة الزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا شمس الشموس أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته۔